بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث شریف میں سلام کے احکام اور آداب ہمارے دروس میں چل رہا ہے، اور اس وقت باقاعدہ جس حدیث کا مطالعہ کریں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات۔ صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں کو حکم فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں کے اندر بیٹھنے سے بچو۔ فقال یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے، ہم راستوں میں بیٹھنے سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم جمع ہوتے ہیں راستوں کے اندر، کسی مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ فرمایا کہ قالا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فرمایا کہ جب تم بیٹھنے پر اصرار ہی کرتے ہو اور نہ بیٹھنے سے انکار کرتے ہو، بیٹھنا ہی چاہتے ہو، فرمایا فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے میں بیٹھو تو راستے کا حق بھی ادا کرو، راستے میں بیٹھو تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ قالوا وما حق الطریق، حق الطریق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے، کون سا حق ادا کریں؟ قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهی عن المنکر۔ فرمایا کہ راستے کے مندرجہ ذیل یہ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، یعنی ہر گزرنے والے کو تاڑ تاڑ کے نہ دیکھنا، کوئی مرد گزرتا ہے، کوئی عورت گزرتی ہے، کوئی بھی گزرتا ہے، فرمایا کہ لوگوں کو تاڑ تاڑ کے نہ دیکھنا، آنکھیں اپنی جھکا کے بیٹھنا۔ غض البصر، راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ تم اس طریقے سے بیٹھو کہ گزرنے والا بغیر کسی تکلف کے گزر جائے، اسے وہاں سے گزرتے ہوئے تکلف نہ کرنا پڑے، پریشانی میں نہ پڑ جائے اور تم اسے گھور گھور کر تاڑ تاڑ کے دیکھنے لگ جاؤ۔ فرمایا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھنا، گزرنے والوں کو اپنی نگاہوں سے تکلیف نہ دینا۔ دوسرا فرمایا وکف الاذى، اپنے ہاتھ کو تکلیف سے روکے رکھنا، تمہارے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے اس انداز میں بیٹھو، اس طریقے سے وہاں پر کھڑے ہو، اس انداز میں تمہارا وہاں پر گفتگو کرنا بیٹھنا ہو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری باتیں اتنی بلند ہو یہاں تک کہ شور پھیل جائے کہ ادھر ادھر والے پریشان ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، تمہارا وہاں پر بیٹھنا اور کھڑے ہونا راستے کو روک لے، رکاوٹ بن جائے، آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بن جائے، وہاں پر ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچے، اذیت پہنچے۔ فرمایا کہ تمہارے وہاں پر بیٹھنے میں یہ بات لازمی ہے، کف الاذى، کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے ہاتھ سے، نہ تمہارے کلام سے، نہ تمہارے بیٹھنے اٹھنے اور کھڑے ہونے سے۔ فرمایا کہ دوسرا کف الاذى ورد السلام، اور فرمایا کہ گزرنے والا تمہیں سلام کر کے گزرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دو۔ اس حدیث، اس حق کی وجہ سے، سلام اس بات کی وجہ سے مصنف یہ حدیث سلام کے باب میں لائے ہیں، کیونکہ اس میں سلام کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کر کے گزرتا ہے تو سلام کا جواب دینا کیونکہ واجب ہے، تو فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ بھی راستے کا حق ہے، کیونکہ جو گزرے گا تو اس نے تو سلام کر کے گزرنا ہے، اور اگر تم اسے جواب نہیں دو گے تو تم نے حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ بیٹھنا ہے تو پھر تمہیں ہر گزرنے والے کے سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر چوتھا فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، چوتھا اور پانچواں فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اچھائی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی راستے کا حق ہے کہ اگر کسی کو تم
دیکھو کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، کسی پریشانی اس پر کوئی پریشانی آنے والی ہے، یا وہ کسی برائی میں ملوث ہونے والا ہے، بدکاری میں ملوث ہونے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام میں ملوث ہونے والا ہے، اسے روکو، کیونکہ اس پر ظلم کرنے لگا ہے، تم بیٹھے دیکھ رہے ہو، فرمایا کہ اسے روکو، اسے اس برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے اور ظلم سے یا اس طریقے کے کسی بھی برے کام سے، منکرات سے روکو گے، اور فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دو گے۔ راستے میں تمہارا بیٹھنا منافع مند ہونا چاہیے، نفع مند ہونا چاہیے، تو پھر تم راستے میں بیٹھ سکتے ہو۔ اگر راستے میں بیٹھو اور لوگوں کو تاڑ تاڑ کے دیکھو، تمہاری نگاہیں لوگوں کو کھانے لگے، تمہارے ہاتھوں سے تکلیف پہنچنے لگے، اور گزرنے والا تمہیں اس وجہ سے سلام نہ کر سکے کہ شاید مجھے جواب نہیں ملے گا، یا وہاں پر بیٹھنا تمہارا لوگوں کے لیے خیر کی بجائے شر بن جائے، تو پھر اس بیٹھنے میں کوئی بلائی نہیں، وہ بیٹھنا بھی شر بن جائے گا۔ فرمایا کہ یہ حقوق ادا کرو گے تو راستوں میں اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہو۔ اگلی حدیث ہمارے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہی حدیث ہے مگر اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فی هذه القصة قال وارشاد السبیل، فرماتے ہیں کہ اسی قصہ کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وارشاد السبیل۔ آپ نے جب وہ 5 چیزیں فرمائی تو ان میں کہتے ہیں کہ یہ بات بھی تھی وارشاد السبیل، کہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دو۔ اگر کوئی آدمی بھٹک گیا، راستہ بھٹک گیا، وہ کوئی بھول جاتا ہے، تم سے سوال کرتا ہے یا نہیں پوچھتا، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص بھٹکا ہوا ہے، اسے راستہ بھول گیا ہے، تو فرمایا کہ اسے سیدھا راستہ بتاؤ۔ اگر اس طریقے سے لوگوں کا فائدہ تم سے منسلک ہو جائے، تم سے منسوب ہو جائے، تو تمہارا وہاں پر خالی بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو تکلیف اور اذیت تمہاری طرف منسوب ہو جائے تو خالی بیٹھنا بھی تمہارے لیے تمہارے اجر میں گناہوں کا سبب بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کا لحاظ کرو گے تو تم اس طریقے سے عوامی جگہوں پر، عوامی راستوں پر بیٹھ سکتے ہو۔ پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فی هذه القصة قال، فرماتے ہیں کہ اسی قصہ کے اندر 2 اور چیزوں کا اضافہ بھی ہے۔ 5 چیزیں پہلے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر ایک چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، 6 ہو گئی، اور 2 چیزیں پھر حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، یہ کل 8 چیزیں ہو گئی۔ فرمایا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُ الدَّالَ، تُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، فرمایا کہ نادار کو، کمزور کو، کسی بیچارے لاچار کی مدد کرو۔ راستے میں بیٹھو تو صاف ظاہر ہے کہ راستے میں کمزور آئے گا، کوئی بوڑھا آئے گا، کوئی معذور آئے گا، کوئی مدد کا چاہنے والا آئے گا، کوئی لاچار آئے گا، کوئی بے کس آئے گا، تو میں کہ تمہارا بیٹھنا ان معذور لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے مدد کا باعث بننا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو تمہارے بیٹھنے میں بھلائی ہے۔ اور دوسری چیز وَتَحْدُ الدَّالَ، اور فرمایا کہ بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لگا دو۔ یہ بات تو پیچھے بھی ارشاد السبیل اور تحد الدال ایک ہی بات ہے، لفظ الفاظ مختلف ہے، بات ایک ہی۔ ارشاد السبیل سیدھا راستہ دکھا دینا، تحد الدال کہ جسے راستہ بھول گیا تھا اسے درست راستے پر لگا دینا۔ اگر ان دونوں کو ایک کر لیں، ارشاد السبیل اور تحد الدال، تو پھر کل 7 حقوق بنتے ہیں۔ تو میں اگر ان 7 حقوق کو ادا کرو گے تو راستے میں بیٹھنے کے مستحق ہو۔ یہی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور طریق سے بھی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی جلوس فی الطرقات، فرمایا کہ راستوں کے اندر بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا لمن هدى السبیل ورد التحیۃ وغض البصر واعان علی الحمولۃ، فرمایا کہ صرف اس بندے کو راستے میں بیٹھنا بھلائی کا باعث بنے گا، اس بندے کے لیے کہ جو بندہ راستے میں بیٹھے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لگا دے، کو بھٹکا ہوا بھولا ہوا آ جائے اسے سیدھے راستے پر لگا دے، ورد التحیۃ، اگر اسے کوئی دعا دیتا ہے، اسے کوئی سلام کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب دے، سلام کا جواب دے، وغض البصر، اپنی آنکھیں جھکا کے بیٹھے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو گور گور کر دیکھتا نہ رہے کہ گزرنے والے تکلفات میں پڑ جائیں اور گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ، اور فرمایا کہ اگر کسی کو
مدد پڑ جائے سامان اٹھوانے کے لیے، کسی کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا کہ اس کی مدد کرے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو راستوں میں بیٹھنا، عوامی جگہوں پر بیٹھنا بھلائی کا، خیر کا باعث ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے تو فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، بلکہ اگر وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور وہاں پر بیٹھنے میں لوگوں کے نفع کی بات نہ ہو تو فرمایا کہ وہ بجائے خیر کے شر کا باعث بن جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔